السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے والیوم 2 شروع کیا ہوا ہے، اور والیوم 2 میں بھی جو ہے اب ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب المناسک۔ کتاب المناسک میں جو سب چیپٹر ہیں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے آداب کا بیان۔ کتاب المناسک میں سب چیپٹر ہے مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2561۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وادی ذی طویٰ میں رات بسر کرتے، صبح کو غسل کرتے اور نماز پڑھ کر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے، اور جب آپ وہاں سے نکلتے تو بھی وادی ذی طویٰ کے پاس سے گزرتے، وہاں رات بسر کرتے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2562۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ اس کے بلائی حصے کی طرف سے داخل ہوئے اور اس کے نشیبی حصے کی طرف سے نکلے۔ حدیث نمبر 2563۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اسے عمرہ کا طواف نہ بنایا۔ پھر ابو بکر نے حج کیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا، پھر انہوں نے بھی اسے عمرہ نہ بنایا۔ پھر عمر اور پھر عثمان نے بھی اسی طرح کیا۔ حدیث نمبر 2564۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ کا طواف کرتے تو آپ سب سے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگاتے اور 4 چکر چل کر لگاتے، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے اور صفا مروہ کی صحیح فرماتے۔ حدیث نمبر 2565۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکر تیز چل کر لگائے اور 4 چکر عام رفتار سے چل کر لگائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو آپ سیلاب کے بہاؤ والی جگہ پر تیز چلتے تھے۔ حدیث نمبر 2566۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے تو اسے بوسہ دیا، پھر آپ اپنی دائیں جانب پر چلے تو 3 چکر تیز چل کر 4 چکر عام رفتار سے چل کر لگائے۔ حدیث نمبر 2567۔ زبیر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عبداللہ بن عمر سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 2568۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکن یمانی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 2569۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، آپ چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھوتے تھے۔ حدیث نمبر 2570۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، جب آپ حجر اسود کے پاس آتے تو آپ اپنے ہاتھ میں موجود کسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 2571۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے اور آپ کے پاس جو چھڑی تھی اس کے ساتھ حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا، اور آپ چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ حدیث نمبر 2572۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر مقدر کر دیا ہے، تم جب تک حیض سے پاک نہیں ہو جاتی بیت اللہ کے طواف کے سوا دیگر حاجیوں کی طرح امور انجام بجا لاتی رہو۔ حدیث نمبر 2573۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع سے پہلے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، مجھے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ سن لو اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرے نہ کوئی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے۔ حدیث نمبر 2574۔ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا گیا جو بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2575۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر صفا پر آئے تو اس کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو آپ ہاتھ اٹھا کر جس قدر چاہا اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتے رہے۔ حدیث نمبر 2576۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ تم اس میں بات وغیرہ کر لیتے ہو، جو شخص اس دوران بات کرے تو وہ صرف خیر و بھلائی کی بات کرے۔ ترمذی، نسائی، دارمی۔ امام ترمذی نے محدثین کی ایک جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے اسے ابن عباس پر موقوف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2577۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ امام ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2578۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ روز قیامت اسے اٹھائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اس کا بوسہ دیا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 2579۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہجر اسود اور مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جنت کے دو یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، اور اگر وہ ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو وہ دونوں مشرق و مغرب کے مابین کو روشن کر دیتے۔ حدیث نمبر 2580۔ عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ ابن عمر ہجر اسود اور رکن یمانی پر بہت زیادہ غلبہ رش کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحابی کو ان پر غلبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کا کفارہ ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر ہفتے بیت اللہ کا طواف کرے اور اس کی حفاظت کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب وہ طواف میں ایک قدم رکھتا ہے اور دوسرا اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2581۔ عبداللہ بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا کرتے ہوئے سنا، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حدیث نمبر 2582۔ صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ ابو تجارہ کی بیٹی حبیبہ نے مجھے بتایا کہ میں قریش کی بعض عورتوں کے ساتھ خاندان ابو حسین کے گھر گئی تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مربع کے مابین صحیح کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا، اور صحیح کی شدت کی وجہ سے آپ کا ازار بکھرا تھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صحیح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کرنا تم پر فرض کر دیا ہے۔ شرح سنہ اور امام احمد نے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2583۔ قتادہ بن عبداللہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مروہ کے درمیان اونٹ پر صحیح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مارتے نہ ہٹاتے اور نہ کہتے کہ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 2584۔ یا علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی چادر سے اضطباء یعنی دایاں کندھا ننگا کر کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حدیث نمبر 2585۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جرانہ سے عمرہ کیا تو انہوں نے 3 چکر تیز تیز چل کر پورے کیے، اور انہوں نے اپنی احرام کی چادروں کو داہنی بغلوں کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھوں کے اوپر ڈال رکھا تھا۔ حدیث نمبر 2586۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجر اسود رکن یمانی کا استعلام چھونا کرتے ہوئے دیکھا، تب سے ہم نے تنگی یا آسانی کسی بھی حال میں ان کا استعلام کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیث نمبر 2587۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے ہجر اسود کو چھوتے پھر ہاتھ چومتے، اور انہوں نے فرمایا میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تب سے میں نے اسے ترک نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2588۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی بیماری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کرو۔ میں نے طواف کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حدیث نمبر 2589۔ عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ہجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 2590۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رکن یمانی پر 70 فرشتے مامور ہیں۔ جو شخص کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2591۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اس طرح سبحان اللہ اور لا باللہ، اللہ پاک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود بارک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، کہ سوا کوئی بات نہ کرے تو اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طواف کرے اور اس دوران باتیں کرے تو اس حال میں ہے ایسے کہ اس کے پاؤں تو رحمت میں ہیں لیکن اوپر کا حصہ رحمت میں نہیں، جیسے کسی نے اپنے پاؤں پانی میں ڈبو رکھے ہوں۔ کتاب المناسک میں ہے وقوف عرفات کا بیان۔ حدیث نمبر 2592۔ محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک سے دریافت کیا جب کہ وہ دونوں مینا سے عرفات جا رہے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز کیسے تکبیر و تحلیل کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اللہ اکبر کہتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حدیث نمبر 2593۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مینا میں اس جگہ قربانی ذبح کی جبکہ مینا سارے کا سارا قربان گاہ، اور میں نے یہاں وقوف کیا جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، اور میں نے یہاں وقوف کیا جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ حدیث نمبر 2594۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ باقی ایام کی نسبت عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور وہ قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2595۔ عمر بن عبداللہ بن صفوان اپنے ماموں یزید بن شیبان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے میدان عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیا جو کہ بقول ان کے امام کے وقوف کی جگہ سے بہت دور تھا۔ ابن مربع انصاری ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرح قاصد بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہیں فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث پر ہو۔ حدیث نمبر 2596۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے، پورا مینا قربان گاہ ہے، پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور مکہ کے تمام راستے اور قربان گاہ ہیں، یعنی مکہ آنے والوں کے لیے کسی بھی راستے سے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2597۔ خالد بن حوزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے دن اونٹ کی دونوں رکابوں میں پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 2598۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی دعا بہترین دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 2599۔ امام مالک نے طلحہ بن عبید اللہ سے لا شریک لہ تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2600۔ طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عرفہ کے دن سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ رندا ہوا اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نزول رحمت اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ البتہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اسے اسی کیفیت میں دیکھا گیا۔ کہا گیا، بدر کے دن اس نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے اور شرح سنہ میں مصابی کے الفاظ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 2601۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ان عرفات میں وقوف کرنے والوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا اور فرماتا کہ میرے بندوں کو دیکھو کس طرح بکھرے بالوں، غبار آلود پاؤں اور بلند آواز سے پکارتے ہوئے دور دراز سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، رب جی، فلاں بندہ تو برے کام کیا کرتا تھا اور فلاں مرد اور فلاں عورت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی ایسا دن نہیں جس میں عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہو۔ حدیث نمبر 2602۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم دین لوگ
مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے اور انہیں حمص کہا جاتا تھا، جبکہ باقی صاحب عرب عرفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات آئیں اور وہاں وقوف کریں اور پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا فرمان ہے پھر تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں۔ حدیث نمبر 2603۔ عباس بن مرداس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تو قبولیت کا جواب آیا کہ میں نے حقوق العباد کے سوا باقی سب گناہ معاف کر دیے کیونکہ میں اس سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رب جی اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت عطا کر دیں اور ظالم کو بخش دیں، لیکن اس قیام میں آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو جب مزدلفہ میں صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دہرائی تو آپ کی دعا قبول کر لے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یا تبسم فرمایا تو ابو بکر اور عمر نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ تو ایسا وقت ہے کہ اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے تھے، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرما کر میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ اپنا سر مٹی میں ڈالنے لگا اور تباہی و ہلاکت کو پکارنے لگا۔ جب میں اس کی بے صبری دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کتاب المناسک میں باب ہے عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان۔ حدیث نمبر 2604۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید سے دریافت کیا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اوسط رفتار سے چلتے تھے اور جب کشادہ جگہ آ جاتی تو پھر تیز ہو جایا تھے۔ حدیث نمبر 2605۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹوں کو بہت مارنے اور ڈانٹنے کی آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لوگوں سکینت اختیار کرو کیونکہ سواریوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں۔ حدیث نمبر 2606۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منی تک فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ حدیث نمبر 2607۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں اکٹھی پڑھیں اور ہر نماز کے لیے اقامت کہی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز پڑھی نہ ان میں سے کسی کے بعد۔ حدیث نمبر 2608۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں دو نمازوں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنے اور اسی روز نماز فجر کو اس وقت سے پہلے پڑھنے کے سوا ہمیشہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 2609۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے اہل خانہ کے ضعیف افراد کے ساتھ پہلے منی روانہ کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 2610۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں سے جبکہ وہ واپس آ رہے تھے فرمایا، آرام سے آؤ، جبکہ آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، حتیٰ کہ آپ وادی میسر میں داخل ہو گئے جو کہ منی کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کی رمی کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ حدیث نمبر 2611۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت و اطمینان تھا اور آپ نے صحابہ کو بھی آرام سے چلنے کا حکم فرمایا، جبکہ وادی میسر میں آپ تیز چلے اور انہیں حکم فرمایا کہ انگلی پر رکھ کر ماری جانے والی کنکری کی برابر کنکریاں مارو اور فرمایا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے یہ حدیث تقدیم و تاخیر کے ساتھ جامع ترمذی کے علاوہ صحیح میں نہیں پائی۔ حدیث نمبر 2612۔ محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر ارشاد فرمایا تو فرمایا، اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت لوٹا کرتے تھے جب سورج غروب ہونے سے پہلے اس طرح ہو جیسے آدمی کی پگڑیاں ان کے چہروں پر ہوں، اور مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد جیسے آدمیوں کی پگڑیاں ان کے چہروں پر ہوں، جبکہ ہم غروب آفتاب کے بعد عرفات سے لوٹتے ہیں اور طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے واپس آتے ہیں۔ ہمارا طریقہ بتوں کے پجاریوں اور مشرکوں کے طریقوں سے مختلف ہے۔ بیہقی اور نے فرمایا، ہمیں خود پر ارشاد فرمایا، باقی حدیث ویسے ہی بیان کی۔ حدیث نمبر 2613۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات بنو عبد المطلب کے بچوں کے ہمراہ گدھوں پر بٹھا کر پہلے ہی روانہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ہماری رانوں پر
مارے تھے اور فرماتے تھے میرے پیارے بچوں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے جمروں کو کینکریاں نہ مارنا۔ حدیث نمبر 2614۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو قربانی کی رات ہی بھیج دیا تھا، انہوں نے فجر سے پہلے ہی جمرہ کو کنکریاں مار لی تھیں، پھر وہ مینا سے چلی گئیں اور طواف افاضہ کیا، اور یہ وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے۔ حدیث نمبر 2615۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مقیم مکے کا رہنے والا یا عمرہ کرنے والا حجر اسود کے استلام تک تلبیہ پکارتا رہتا تھا۔ ابو داؤد اور فرمایا یہ عبداللہ بن عباس پر موقوف روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2616۔ یعقوب بن عاصم بن عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے شرید کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں عرفات سے مزدلفہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا تو مزدلفہ پہنچنے تک آپ کے قدم مبارک زمین پر نہیں لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آئے۔ حدیث نمبر 2617۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ سالم نے مجھے بتایا کہ جس سال حجاج بن یوسف ابن زبیر کے مد مقابل آیا تو اس نے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ دریافت کیا ہم عرفہ کے دن وقوف میں نمازوں کا کیا کریں؟ سالم نے کہا اگر تم سنت کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو پھر عرفہ کے دن نماز کو جلدی پڑھو۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا، وہ ظہر اثر کو سنت کے مطابق ہی جمع کیا کرتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا؟ تو سالم نے کہا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی اتباع کرتے تھے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔